بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے ساتھ میں ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ بہت اہم خبر ہے، اور یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہے۔ مجھے میرے ایک انتہائی کریڈیبل سورس نے یہ بتایا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر جو نیو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اراؤنڈ 20th، تقریباً 20 نومبر کے اراؤنڈ وہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو دو ٹاپ موسٹ ملٹری کی اپوائنٹمنٹس ہیں آرمی کی، دونوں اپوائنٹمنٹس اراؤنڈ 20th جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں میری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو مجھے بتایا گیا کہ 1-2 دن میں جو ہے وہ ایک پی ایم آفس کی طرف سے فارملی ڈیفنس اتھارٹیز کو کنوے کر دیا جائے گا کہ جی آپ جو ہے وہ پروسیس انیشیٹ کریں، آرمی چیف اور ڈی جی اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کریں۔ اس پروسیس کے لیے آپ کو بتایا کہ ڈیفنس اتھارٹیز جو ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ ڈی ایچ کیو اور پھر ڈیفنس منسٹری، وہاں سے ایک پینل جو ہے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور پینل جو ہے وہ سمری کے تھرو ڈیفنس منسٹری کی ایک سمری موو ہوتی ہے، اور وہ سمری پرائم منسٹر کے لیے آتی ہے، جس میں چونکہ 2 اپوائنٹمنٹس ہیں تو جنرلی 2 اپوائنٹمنٹس کے کہیں 6 نام جو ہیں ٹاپ پوسٹ جو جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام بھیجے جاتے ہیں، اور ان ناموں میں سے پھر پرائم منسٹر جو ہے ان کی اپنے ڈسکریشن میں ان میں سے کسی کو بھی وہ آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اور کسی کو بھی وہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے نام بھی شیئر کیا گیا ہے کہ جو ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے پہلے بھی جو فیصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حد تک جو فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اب چونکہ گورنمنٹ فیصلہ اصل میں چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے تو فیصلے اس لحاظ سے مجھے بتایا گیا، لیکن میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہا، ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں، بیکاز ظاہر ہے سینسٹیوٹیز انوالو ہوتی ہیں، ظاہر ہے ڈیفنس کی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں، سو میں نام تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن اتنے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ان لائک پاسٹ، مطلب ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 4تھے نمبر سے 5ویں نمبر سے اس طرح بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب تو بارہا انہوں نے اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کی، لیکن جو اس دفعہ جو ہے یہ سینیورٹی بیسڈ، مطلب ہے کہ جو ایمفسس ہے وہ سینیورٹی کے اوپر ہوگا، اور یہ جو پینل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 1-2 دن میں اپروچ کر دیا جائے گا کہ جی آپ پینل بھیجیں، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو سمری آئے گی وہ 18-19 کو وہ سمری 18-19-20 کا مجھے اس طرح بتایا گیا، حالانکہ 20 کو شاید سنڈے بنتا ہے، لیکن نہیں آؤ 18-19 کو وہ جو سمری ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں بھجوا دی جائے گی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں، اور آپ نے سول بیوروکریسی میں تو یہ بڑا عام ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ملٹری میں بھی ظاہر ہے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اگر اپوائنٹمنٹس کوئی ضروری کرنی پڑتی ہیں تو اس کے لیے چھٹی وٹی میٹر نہیں کرتی۔ یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سول بیوروکریسی کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن چونکہ کنسرن ان کی ڈویژن ہے، تو اس میں تو سنڈے کو بھی کئی دفعہ بہت بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس ہوئیں، پروموشنز کی بھی نوٹیفیکیشنز ہوئے، اور ایون بہت دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ مڈ نائٹ میں چونکہ بڑا عرصہ سول بیوروکریسی کے اوپر کام کرتا رہا، میں ان کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر بہت لکھتا رہا، تو کئی دفعہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 12 بجے 1 بجے آدھی رات کے وقت بلایا جاتا تھا ان کو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو کنسرن جو سٹاف ہوتا تھا ان کو، اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ نوٹیفائی ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے مجھے جو بتایا گیا ہے کہ جی ممکنہ طور کے اوپر یہ جو ہے وہ اراؤنڈ 20th یہ جو ہے یہ اناؤنسمنٹ، مطلب ہے کہ اپروول اور اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی میرا خیال جو لاسٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں جو میاں نواز شریف صاحب نے جب کی تھیں، تو شاید وہ انہوں نے کوئی 27 یا 28 کو اس طرح سے 1-2 دن پہلے ہی بالکل انہوں نے اپوائنٹمنٹ ان کو اناؤنس کیا تھا، اور اپروول بھی اسی وقت کیا تھا، لیکن اب کی بار میرا خیال ہے کہ اس کو جو میری اطلاعات یہ ہیں، مجھے جو میرے سورس نے بتایا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ٹورڈز دا اینڈ آف نومبر تک ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ مجھے خیر سورس تو میرا یہ کہہ رہا تھا کہ بائی 20th ہو جائے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اراؤنڈ 20th میں جو ہے نا، ٹو بی آن دا سیف سائڈ
میرا خیال ہے کہ اراؤنڈ 20th جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ ظاہر ہو جائے گی. اور اس سے پھر ایک ظاہر ہے ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ ہمیشہ جب بھی یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک فوکس ہوتا ہے میڈیا کا بھی، پولیٹکس کا بھی، اور ہمیشہ رہا فوکس. لیکن اس دفعہ جو فوکس تھا اس کے اوپر وہ ایکسٹرا آرڈنری فوکس تھا، بیکاز جو کنٹروورسیز کریٹ کی عمران خان صاحب نے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری تھیں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی اس گورنمنٹ کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپوائنٹ کریں، بیکاز وہ مشورہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کنوکٹ ہیں، اور کنوکٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایبسکانڈر بھی ہیں. تو ایک سزا یافتہ شخص اور ایک مفرور وہ عمران خان صاحب کے مطابق وہ کیسے اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے آرمی چیف کی؟ جبکہ ظاہر ہے اگر آپ آئین کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، تو اپوائنٹمنٹ تو ہے چیف ایگزیکٹو کرتا ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کریں گے. اینڈ یہ ان کی مطلب ایک صوابدید ہے کہ وہ کس سے مشورہ کرتے ہیں. کسی راہ چلتے ہوئے آدمی سے مشورہ کر لیں، اپنے بڑے بھائی سے کریں، کسی سے نہ کریں. اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. آلدو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی یہ ضرور کہا تھا کہ جی ان کو عمران خان صاحب نے تھرو اے کامن فرینڈ اپروچ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپس میں کنسلٹ کر کے تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کہ 3 نام آپ دے دیں، 3 نام میں دیتا ہوں، اور پھر اس طریقے سے ہم کنسلٹیشن پروسیس کے ذریعے آپس میں وہ کر لیتے ہیں. جس کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ جو ان کا پروپوزل تھا یہ میں نے ریجیکٹ کیا، بیکاز آئین اور قانون کے تحت اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن ریکوائرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ جس کو بھی اپوائنٹ کریں. اور مشورے کے لحاظ سے یعنی ایون پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ابھی ریسنٹلی جو ان کا انٹریکشن ہوا، یہ والی بات کہ جی آئین کے تحت، قانون کے تحت تو یہ ہے کہ جی کوئی مشورہ ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مشورہ اگر کر لیا جائے اور اپوزیشن سے مشورہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ اپوائنٹمنٹ سموتھ طریقے سے ہونے جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس سارے پروسیس کی انیشیشن اور اس کی کلمنیشن کے لیے، تو اس کے لیے جو آپس میں مشاورت ہے، وہ مشاورت وربل جو مشاورت ہے میری اطلاعات کے مطابق وہ ہو چکی. اور اس لیے اب شاید بہت زیادہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس منتھ 29 تاریخ تک یا 28 تاریخ یا 27 تاریخ تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب آئی ڈونٹ نو پنڈی پہنچ چکے ہوں گے اپنا مارچ کے سلسلے میں، بیکاز یہ بھی ابھی کلیئر نہیں کہ ان کا مارچ یہاں پہ 20 تاریخ کو آ رہا ہے یا 21 کو آ رہا ہے. لیکن لگتا مجھے ایسے ہے کہ اگر فرض کریں 21 یا 22 کو یہاں پہ ان کا مارچ آئے گا نومبر میں، تو ان کے مارچ کے اسلام آباد پنڈی پہنچنے سے پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ جی آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہے نئے آرمی چیف جب انکمبنٹ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو وہ 29 کو اپنا نئے آرمی چیف آ جائیں گے. اور یہ ظاہر ہے اس کے اوپر ان کی یہ رخصت ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی اپوائنٹمنٹ ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی ایک ٹائم کے اوپر آفر کیا کہ جی یہ جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کو ایکسٹینشن دی جائے اس وقت تک جب تک نئے الیکشنز ہوں اور نئی گورنمنٹ آ جائے. تو یہ نئی گورنمنٹ کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں. اور مطلب اس کا یہ تھا کہ ظاہر ہے نئے الیکشن کا مطلب ہے کہ اب فوری الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی. پی ٹی آئی جیتنے کا مطلب ہے کہ ان کی گورنمنٹ آئے گی. تو عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ جب نئی الیکٹ ہوں گے تو عمران خان صاحب کو رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو، نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں. لیکن آرمی چیف جو ہیں جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے مطلب ہے کہ ریسنٹلی ایک سیکیورٹی سیمینار ہوا اسلام آباد میں، تو اس میں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی میں تو ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور یہ کہ جی میں یہی جو میرا ایکسٹینشن جو اپنا اس مہینے کے آخر میں جو ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس ٹینیور کے کمپلیشن کے ساتھ ہی میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اور میں اس سے زیادہ اسٹے فردر ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اس قسم کی ان کی اناؤنسمنٹ آ چکی تھی. تو اس سے یعنی کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اس میں وہ چینج آیا. تو ابھی ریسنٹلی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آدھو یہ بات کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کیا رائٹ ہے کہ جی وہ نیا آرمی چیف بنائے. اور انہوں نے کل بھی اس قسم کی بات کی کہ وہ تو یہ چاہیں گے نئے آرمی چیف سے کہ جی آپ نے
یہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور میرے کیسز ختم کروانے ہیں، اس طرح کی بات کی، لیکن وہ اب یہ بات ظاہر ہے انہوں نے اپنے ریسنٹ انٹرویوز میں بھی کہا کہ ظاہر ہے یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور وہ اپوائنٹمنٹ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب جس کو بھی وہ اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور یہی ویو پوائنٹ اب پی ٹی آئی کا ہے کہ جس کو بھی اب آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔